میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں شبلی فراز صاحب آج کے پروگرام میں اور اوریہ مقبول جان صاحب، دونوں حضرات مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوائن کرنے کے لیے. رائے صاحب آئیں گے تو دوبارہ ان سے بات کریں گے. شبلی فراز صاحب، فواد چودھری کے منہ پہ کالا کپڑا، کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں بیسیکلی تو اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ جو بھی ہوا ہے صرف ایک لفظ منشی کہنے پہ اگر ہوا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون لکھنؤ میں بھی منشی کسی کو کہا جائے تو وہ اس کو تصدیق نہیں سمجھے گا. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹار سپوکس پرسن ہیں فواد چودھری، ان کا منہ بند کیا جائے. اور جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جس سے کہ بدقسمتی سے آپ بھی گزرے ہیں، کہ کس طرح سے مختلف صحافیوں کے ساتھ کسی کو قتل کرایا گیا، کسی کو ٹارچر کیا گیا، کسی کو پابند سلاسل کیا گیا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن عمران دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک گھٹن کی فضا اس ملک میں آ گئی ہے، نہ صرف ایک سیاسی گھٹن بلکہ ایک جو معاشی قتل عام ہوا ہے پاکستان کے عوام کا، جس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. جبکہ معیشت نیچے مطلب کھڈے میں ملک کو ڈال دیا ہے. ایک عام غریب آدمی کے لیے روٹی کھانا بھی مصیبت بن گئی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فواد چودھری کو پکڑ رہے ہیں، ہم عمران ریاض خان کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. عمران خان کو کس طرح سے ہم گرفتار کریں، کس طرح مقدمے ان پہ بنائیں، یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مجھ سے دلچسپی نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن گئی ہے جو کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ملک جو کہ یہ اشرافیہ یا ایک جو سلیکٹ گروپ ہے جو کہ اس ملک میں اپنی حکمرانی چاہتا ہے، چاہے ملک بھاڑ میں جائے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر فواد چودھری کے گرفتار کرنے سے یا ان کے منہ پہ کالا کپڑا ڈالنے سے اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، بھلا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ پابند سلاسل کریں آپ کی ملک کی مزید عزت بڑھے گی تو آپ ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جرنلسٹ کو ہراس کریں اور ان کو سچی خبر دینے پہ آپ ان کو گرفتار کریں، ان کو قتل کریں، اگر اس سے عزت بڑھتی ہے یا اس ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اس ملک کی اقوام عالم میں عزت بڑھتی ہے تو ضرور کریں. لیکن ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو آج کی جو صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی وہ ڈسپونڈنسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ بالکل نا امید ہو گئے ہیں. لوگ ایک ایسے ماحول میں ان کو ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی ہر شخص جو ہے تو وہ فضا میں تکتا ہے اور امید یہی کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اس ملک کو، کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آیا یہ ملک کسی نے ہمیں تحفے میں دیا تھا؟ یہ تو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا. تو آج ہم نے اس ملک کو پچھلے 70-75 سال میں جس طریقہ کار سے ہم چلاتے آئے ہیں، جس طرح سے ہم اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، آیا اس نے ہمیں ایک ترقی پذیر ملکوں میں ڈال دیا ہے؟ یا وہ ملک جو کہ ہمارے ہی ارد گرد ہے، اس میں بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں، ہم ان سے بھی اب گر گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ عوام کو تو یہ چیز بالکل ایک ان کے لیے ایک ایسا ایک خاص طور پہ نئی جنریشن کے لیے ایک ایسا وہ ہے مہمہ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ ملک تو سب کا ہے، تو پھر کیوں کچھ لوگ جو ہے تو اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اس ملک کی ترقی کسی کو پسند نہیں ہے؟ کیوں اس ملک میں ایک آزاد پرامن ایک کریٹیو پروگریسو اسلامی ماحول ہو، جو اپنی لوگ زندگی قانون کے اندر ہوں، قانون کا جو حکمرانی ہے جو کہ عمران خان متواتر کہتے رہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کو جب تک نہیں ریسٹور کیا جائے گا، جب تک انصاف نہیں مہیا ہوگا، اور ہمارا عدالتوں سے بھی عمران بڑا ہمیں توقع ہے، ہمیں امید ہے کہ فواد چودھری صاحب کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا عدالت نے اب دوبارہ. تو بات یہ ہے کہ کل ایسا لگ رہا تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں، فواد چودھری کو ضمانت مل جائے گی، آج دوبارہ سے پھر اگلی عدالت، پھر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، میکسیمم یہ منڈے تک چلا جائے گا، منڈے کو بیل مل جائے گی. لیکن الٹیمیٹلی یہ کوئی قتل کا مقدمہ تو ہے نہیں. اور جس طرح پاکستان میں بغاوت کے اور غداری کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں،
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بغاوت کا اور غداری کے مقدمے کی کاپی رائٹ کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے. تو ریاست اگر اس طرح کے مقدمے درج کروا رہی ہے لوگوں پر تو ایکچولی اس سے ریاست اچیو کیا کرے گی؟ جی دیکھیں، ہمارا یہی سوال ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا چاہتے ہیں. اب دیکھیں فواد چودھری کو جب لاہور سے، جس طرح آپ نے کہا اپنے ابتدائیے میں کہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو فوراً آدھے گھنٹے میں پیش کیا جائے، ان کو پورے اسلام آباد میں، پورے لاہور میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب جج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ان کو لانا ہے یہاں پہ، تو وہ بجائے مطلب ایک کنٹمپٹ کی اور 6 بجے تک کا ٹائم دیا، آئی جی کو بلایا، اسلام آباد کے آئی جی کو، یہاں کو، ان کو پرواہ نہیں تھی، یعنی کہ عدالت کے حکم کی جس طرح سے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ مطلب ہے کہ قانون ایک صرف قانون ہے اور وہ ہے ڈنڈے کا قانون. اب دیکھیں جس ملک میں ڈنڈے کا قانون ہوگا وہاں پہ کیسے لوگ فوراً انویسٹمنٹ کریں گے، وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کیسے اسی ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کریں گے اور اپنے مستقبل کو اسی ملک سے. ایسا لگتا ہے کہ اکانومی تو شاید ایسا لگتا ہے کسی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اکانومی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل اچیومنٹ ہے وہ مل جائے. سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے جس کو باہر رکھنا ہے باہر رکھیں، جس کو اندر رکھیں. اس مینجمنٹ میں یعنی پولیٹیکل مینجمنٹ سب کی توجہ کا مرکز ہے. اکانومی تو جو حالت ہے، اور کل جس طرح وزیر خزانہ نے آ کر بات کی، بوکھلائے ہوئے بھی تھے، ان کی باڈی لینگویج بھی بہت عجیب تھی، لڑکھڑا رہی تھی ان کی زبان، اور وہ بھی عجیب قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں جن کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، بہت عجیب چیزیں. اور یہ مقبول جان صاحب، مریم نواز صاحبہ کی واپسی، پی ایم ایل این نے ایک بڑا پتھیٹک شو کیا ہے. ابھی رائے ثاقب کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر غصہ بھی اتارا کچھ کارکنوں نے، ان کی گاڑی توڑ دی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی تقریباً 120 قدم پہ سنگل روڈ کے اوپر یہ جلسہ گاہ تھی، اور وہاں پہ بھی بڑا پتھیٹک شو تھا. اور جو لوگ وہاں پہ لائے گئے تھے وہ لوگ بھی وہ نہیں ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کھانا کھلانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے، بہت غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت پیسہ دے کے آپ لے آتے ہیں، اور پورے پنجاب سے گاڑیاں لا کر یہ شو کیا ہے. تو پھر آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات میں؟ تو یہ تو انتخابات میں نہیں جائیں گے اگر یہ ہو جائے گا تو. دیکھیں گزشتہ تقریباً 8 مہینوں سے پاکستان نے ایک خاص قسم کا ٹرینڈ دیکھا ہے جلسوں کا، کہ آپ صرف کال کرتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر اور لوگ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں. نہ وہاں کسی کی پارکنگ ہوئی گاڑیاں نظر آتی ہیں، نہ وہاں کوئی اور چیز نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے اس کراؤڈ کی انوالومنٹ سے پتہ چلتا ہے. یہ کراؤڈ تو ایک زمانے میں کبھی ایم پی اے ایم این اے لایا کرتے تھے اپنے ساتھ، اب تو شاید وہ بھی نہیں آ پا رہا. یہ تو بہت چھوٹا کراؤڈ تھا. لیکن میں آپ کی ایک توجہ ایک بات پہ آج کرانا چاہتا ہوں، جو مریم نواز کی تقریر میں اس نے 2 باتیں کی، میں نے اس پہ لکھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس نے کہا کہ میں انتقام نہیں لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، اب انتقام کا الزام کس سے؟ اس کے ارشد شریف کے کیس کے اوپر باقاعدہ الزام لگا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا ہے وہ انتقام کا نشانہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارشد شریف کو قتل کروایا. یار تم لوگ اس لیول پہ چلے جاتے ہو.